تو سب سے پہلا جو انسانی عقل استعمال یہاں کرنی ہے، اگر آپ یہاں بھی استعمال نہیں کر رہے تو یہ بے عقلی آپ کو تباہ و برباد کروائے گی. اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت دی تھی تاکہ آپ غور و فکر کر کے اپنے بنانے والے پر ایمان لے کر آئیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں عقل استعمال کرنی ہے. پھر یہاں جب آپ خدا کے وجود کو مانو گے تو پھر عقل ہی یہ کہے گی کہ وہ خدا ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں خدا کے، اس کائنات میں خدا کے سوا بھی بہت سارے معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. یہ جب تک سسٹم کسی ایک ہاتھ میں نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی سسٹم دنیا میں تمیز سے نہیں چلتا. کبھی دیکھا نہیں ہوگا ایک آفیسر، ایک بینک میں 2 مینیجر ہوں، ایک آفس میں 2 مینیجر ہوں، ہو نہیں سکتا. یہ آج جو گھر تباہ ہو رہے ہیں نا، طلاقیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک گھر میں 2 3 سربراہ ہیں، ہر آدمی باپ بنا ہوا ہے گھر کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا اصل والا ابا ہے کون سا. بیٹا کہیں کسی گھر میں بیٹا باپ بنا ہوا ہے، کسی گھر میں بیگم باپ بنی ہوئی ہے، کسی گھر میں جناب وہ پوتے باپ بنے ہوئے ہیں، کسی گھر میں بہو باپ بنی ہوئی ہے. تو جو گھر کا جو سچی مچی کا باپ تھا اس کا کسی کو پتا، وہ کہیں کونے میں پڑا ہوا کھانس رہا ہے، وہ اس کو کورونا ہوا ہے. حقیقت ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاقیں ہوں گی، تباہ ہوں گے، سربراہ ہی نہیں ہے، سربراہ لیس. جب بات کرو کہ بھائی شوہر جو ہے وہ سربراہ ہے تو پھر خواتین کہتی ہے مرد اور عورت برابر ہے، ہم جو ہے نا وہ شوہر کی بالادستی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی شوہر سپیریئر ہی نہیں مانتا. او بھائی جان، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بہت سے کو سپیریئر ماننا پڑ رہا ہے. ملک کے وزیر اعظم کو آپ سپیریئر مانتے کو نہیں مانتے؟ اب اگر آپ کو میں نہیں مانتا کہ میرا عمران خان یا جو ہے نا وزیر اعظم میں نہیں مانتا، تو آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ آپ کو سب کی ایکول رائٹ ہے اسلام میں، وزیر اعظم بھی اور بھنگی سب ایک جیسے ہیں. ہو جائے گا یہ. آپ دفتر میں جاتے بولتے میرے کو باس نہیں ہے، میں نہیں مانتا، اسلام تو ایکوالٹی کا قائل ہے، سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، میں نہیں مانتا باس کو. وہ کہیں گے نکل یہاں سے، کمپنی کا بیڑا غرق کروائے گا تو جا یہاں سے، یا تو امتحان پاس کر کے تو باس بن جا. تو یار بھائی دیکھو، جیسے ملک میں سربراہ کا ہونا ضروری ہے، علاقے کے ناظم ہوتے ہیں، کونسلر ہوتے ہیں، اسی طرح ہر دفتر میں ایک باس ہوتا ہے. تو ہر گھر میں بھی اللہ نے کسی کو مکھنچو کو باس بنایا ہے. اس کو یہ بالکل نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. آپ کے نہ ماننے سے تو تباہ ہو جائے گا گھر سارا. تو خیر، اس کائنات کا بھی خدا بولو ایک ہے، اور اسی اصول پہ کائنات چل رہی ہے. عقل کہتی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر آپ یہاں عقل استعمال نہیں کرتے، اگر آپ ہندو ہیں اور آپ کے پنڈتوں نے آپ کو پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت پہ لگا دیا، تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ یہ ہمارے باپ دادے ان پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے یہ بت کو ہوا میں اڑتا ہوا اور یہاں سے دودھ کی نہریں نکلتی نہیں. اللہ کہے گا جس کے سامنے تم نے 4 روٹیاں رکھی، صبح سے شام تک وہ 4 کو 3 نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا، خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ جمعے کے بیان میں کہا تھا نا میں نے، وہ خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ پنڈت کہتے ہیں 4 روٹیاں بھگوان کھا کے ختم اس لیے نہیں کرتا کہ خوشبو پہ گزارا کرتے ہیں. بھگوان جتنے نا، یہ بھگوان کیا کرتے ہیں، یہ روٹی کی خوشبوؤں سے لذت حاصل کرتے ہیں. تو عجیب بات ہے، جو عبادت کرنے والا وہ تو پراٹھے کھا رہا ہے 3 4 4، بھگوان روٹی کی خوشبو. تو پراٹھے کھانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا خوشبو پہ گزارا کرنے والا؟ تو اس کا مطلب جو عبادت کرنے والا وہ تو زیادہ بڑا فنٹر ہے، وہ تو 4 پراٹھے کھا لیتا ہے. بھگوان کے سامنے صبح سے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے، ہلنے کا نام نہیں لے رہا. یہ عقل، یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے کہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہوتے. کیا قرآن کا انداز ہے! قرآن سمجھ میں ہی عقل مندوں کے آتا ہے. الہم ارجل یمشون بہا، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو ان کو طلب کرنے والے، ان کو چاہنے والے وہ بھی کمزور، اور جن بتوں کو تم چاہتے ہو یہ بھی کمزور. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو. کتنی آسان مثال. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کی بنی ہوئی مخلوق ہے جن کو تم پوج رہے ہو، تمہارے جیسے ہیں یہ. اور کیا فرمایا کہ ایک جگہ تو سورہ حج میں اللہ نے چیلنج کیا، فرمایا کہ وہ کیا زبردست آیت ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، غور سے سنو اس مثال کو اے لوگو. فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے تمہارے جتنے بت ہیں نا ہندوستان کے اور تھائی لینڈ کے اور برما کے، سارے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ. جتنے بت ہیں نا 50 والا بھی، 100 والا بھی،
اور میڈ ان جاپان والا بھی، ہر طرح کے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ، اللہ فرماتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی یہ نہیں بنا سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اس مٹھائی کو لے کے جب اڑتی ہے نا، جو مٹھائی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، تو لَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ کیا ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی سے وہ مٹھائی کا ٹکڑا نہیں چھڑوا سکتے یہ، تو یہاں عقل استعمال کرنی ہے کہ بھائی یہ بنے ہوئے بت ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے، ان کو اٹھا کے پھینک دو، کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی کام کے نہیں ہے، ان سے تو ہم اچھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا، وہ سارے بتوں کو ٹنڈا پنڈا کر کے ایک کا ناک کاٹا، ایک کا کانک کاٹ کے نا بڑے والے مسٹنڈے کے گلے میں جا کے کوڑال لٹکا دیا انہوں نے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے یار تم تھوڑی سے تو کھوپڑی استعمال کرو۔ تو جب وہ واپس آئے کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے خدا کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا، عجیب سی بات ہے، اب بھائی خدا تو لوگوں کو بچاتا ہے، یہ خدا ہی اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، تو ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا وہ بڑا ظالم ہے، اس کو لے کر آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے کیا ہے، توریہ تھا یہ، توریہ مطلب یہ کہ سب کو پتا ہے کہ میں نے ہی کیا ہے، لیکن میں ذرا تمہارے منہ سے اگلوانا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اور کہا کہ دیکھو یہ اس کے گلے میں کلہال لٹکا ہوا ہے، سب سے پوچھو سب اسی کا نام لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے بھی پوچھو گے نا، جس بت سے بھی، وہ بولے گا اس نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو۔ تو کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم آپ کو پتہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے ان کی زبان سے اگلوایا یہ لفظ کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اپنے مجرم کا پتہ نہیں بتا سکتے، صبح شام ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، لیکن وہی ہے نا کھوپڑی کام نہیں کر رہے۔ اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں، صبح صبح گائے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ پیشاب کو پتہ نہیں کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا ہو گیا بھائی، یہ گائے ہے، تم اس سے اچھے ہو، تم اس سے زیادہ مقدس ہو، کیوں اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو، یہ تو گائے ہے، اس کو کاٹ کے کھانے کی چیز ہے بھائی، یہ مقدس تھوڑی ہے۔ تو کیا یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے؟ نا 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 نا، خدا صرف ایک ہے جس نے ہمیں بنایا، اور وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، لیس کمثلہ شیء، اگر وہ نظر آتا تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مطلب ہماری آنکھوں نے اس کا ادراک کر لیا ہے، وہ تو ما وراء العقل ہے، وہ مادی چیز تھوڑی ہے جو ہماری آنکھیں جس کو ٹریس کر سکے، پہچان سکیں، وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی ذات کی باریکیوں میں جانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے 99 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں، پیدا کرنے والا ہے، غفار ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، یہ اس کی صفات ہے، وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی ذات کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، عقل سے بالاتر ہے، جو عقل سے بالاتر اس کی ذات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہاں بھی آپ نے عقل استعمال بولو کرنی ہے، اگر نہیں کرو گے قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، اللہ کہیں گے میں جانور سے توحید کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، کیونکہ جانور کو کھوپڑی نہیں دی، تجھے میں نے عقل دی ہے، عقل جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ بیسک بنیادی چیزوں میں اس کو استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ پھر اگلی چیز ہے پیغمبر، کہ اس خدا نے اس کائنات کو بنا کے پیدا کر کے ایسی چھوڑ دیا بس، اب اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں، یہاں بھی آپ نے کھوپڑی استعمال بولو کرنی۔ یار یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ بہت سے لبرل مانتے ہیں خدا کو، لیکن خدا کا اس بندوں کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، اس ریلیشن کے قائل نہیں۔ آئنسٹائن کا میں نے ملفوظ سنایا تھا نا، پتہ نہیں آئنسٹائن نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا، لیکن اگر فرمایا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی جس خدا نے بنایا ہے وہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن وہ اس پہ اس کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں نہیں کریں، تو بھئی آپ خدا کے بارے میں جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں یہ خدا سے پوچھے بغیر کیسے کر رہے ہیں؟ بھئی آپ سائنسدان ہو کر خدا کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی عبادت کریں، اسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ سائنسدان ہو، آپ مادی چیزوں کے بارے میں بتاؤ، آپ کائنات کو بنانے والے کی صفات کیسے ہائی لائٹ کر رہے ہو آپ کہ اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ میری عبادت کریں یا نہ؟ اسے جو پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی اس میں وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، میں چاہتا ہوں میری عبادت کی جائے اس زمین پر، مجھے مانا جائے، میری پوجا کی جائے، میں چاہتا ہوں، نہیں کرو گے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے۔
تو یہ آئنسٹائن کا کام نہیں ہے یہ چیزیں بتانا، یہ چیزیں پیغمبروں کا کام ہے جن کو خدا نے اپنی تعلیمات کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. یہ چیز بھی کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں کے طالب علم یہ چیزیں بھی آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ عقل کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یار مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں آئنسٹائن بھی ہوتا نا اس کی سمجھ میں آ جاتا یہ، وہ پھر یہ ملفوظات نہ چھوڑ کے جاتا. کہہ رہا بھائی میری جو فیلڈ ہے میں اس میں جاؤں نا. خدا کے بارے میں کیسے رپورٹ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ بندوں سے اپنی عبادت نہیں چاہتا؟ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ سے ہی پوچھا جائے گا نا. لوگ مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ بکرے کی یخنی پینا پسند کریں گے، مرغے کی یخنی پینا پسند کریں، پوچھے ہوتے نا مریض سے. وہ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک صاحب ایک بوڑھے میاں کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اب وہ بالکل ایسے بے ہوش نا، ان کو میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا. اب وہ ایسے بے ہوشی کسی کیفیت، تو کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی ان کو یہ کھلاؤ بکرے کا، وہ پلاؤ. کسی نے کہا ان کو جو ہے نا نیمبو چٹاؤ، کسی نے کہا یہ کرو، ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا تو ان کی آنکھ کھل گئی. یہ میرے والد صاحب یہ سنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. جیسے آنکھ کھل گئی انہوں نے کہا بھائی غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے بندہ. تو صحیح بات ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں دودھ جلیبی کھلاؤ، بھائی بندے کا کھانے کا کیا دل کر رہا ہے بندہ بتائے گا نا، آپ تھوڑی بتاؤ گے. آپ دعوت بیرا جو ہے نا ہوٹل میں آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کیا کھائیں گے، ایسا تھوڑی کہ لا کے بکرے کی چانپیں بنا کے ٹھوسنا شروع کر دے کہ یہ کھائیں گے. آپ کسی کے بارے میں بھی رپورٹ وہی دے سکتا ہے جس کے بارے میں رپورٹ دی جا رہی ہے، دوسرا تھوڑی دیتا ہے. تو سائنسدان آئنسٹائن کا نا بڑا ملفوظ چل رہا ہے، مجھے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں. دیکھو آئنسٹائن نے کہا اس خدا کو، اس سے وہ مانتا تھا خدا کو، یہ غنیمت ہے کہ بھئی خدا ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، لیکن اس بنانے والے کو اپنی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے. اسے کیا غرض ہے کہ کوئی میری عبادت کرے؟ اس کی یہ دلچسپی نہیں ہے. کس چیز میں دلچسپی؟ اسے کیوں بنایا؟ اس کا بندوں سے لنک کیا ہے، رابطہ کیا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اس میں انسان اتنا ذہین بنا دیا اور خدا اس سے لا تعلق رہنا چاہتا ہے. ایسا بولو بھائی نہیں ہو سکتا. بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا زبردست شاہکار بنا دیا انسان کو اور خدا اس سے لا تعلق ہو جائے؟ نا 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 نا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے ہیں اربوں خربوں سال تم پر ایسے آئے ہیں، انسان پر تم تھے ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے جب ارادہ کیا نا تمہیں پیدا کرنے کا، منی کے ایک قطرے سے ہم نے تمہیں انسان بنایا اور ایسا بنایا فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ معمولی سا قطرہ یہ اب سنتا بھی ہے اور یہ دیکھتا بھی ہے، یہ سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. ایسا قدرت کی کا شاہکار بنا دیا. آگے اللہ نے فرمایا اما شاکرا نبتلیہ. ہم نے بنا کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں. نبتلیہ اس کو آزما رہے ہیں کہ بنانے والے کو یاد رکھتا ہے یا بنانے والے کو بھول جاتا ہے اسی دنیا میں پڑھ کر. نبتلیہ ہم چاہتے تھے اس کو آزمائیں. اما شاکرا کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو اپنے پیدا کرنے والے کو یاد رکھتے ہیں، اس کے وجود پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کی توحید پر بھی، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہو گئے جو بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے، بنانے والے کو اپنی ڈکشنری سے انہوں نے نکال دیا. یہ جو آئنسٹائن جس خدا کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے نا، وہ خدا اپنے بارے میں یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اپنے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے بنایا اور اس لیے بنایا میں نے تمہیں. تو ہم آئنسٹائن کی رپورٹوں کو مانے یا خدا کی رپورٹوں کو مانے؟ بھائی ہم ان لبرل لوگوں کی باتوں پر ایمان لے کر آئے یا خدا کی باتوں پر ایمان لے کر آئے؟ آئنسٹائن کا جو خدا ہے وہ ہم سے کلام ہی نہیں کر رہا، وہ پتہ نہیں کس خدا پر ایمان رکھتا ہے. جو خدا پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، جو آسمانی کتابوں کو نازل کر رہا ہے، ہم اس زندہ اور جاوید اور جاگتے ہوئے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو پیدا کر کے بھول گیا اور اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. یہ خدا تمہارا خدا ہوگا بھائی، ہمارا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ کی کھوپڑی آپ کو گائیڈ کرے گی اس میں، بشرطے کہ کھوپڑی کا صحیح استعمال ہو. بہت مشکل ہے یار. کیا ہو گیا؟ میں اور کیا پولیس بلواؤں سمجھانے کے لیے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ویسے ہی تازہ کورونا سے اٹھاؤں، مجھے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. نکل گیا ہوں بھی کورونا سے، ایسا نہ بھاگ جائے سارے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، یہ موضوع ادھورا نہ رہ جائے نا. تو اب اس خدا کا اس کائنات اور اس، کیونکہ انسان ہی ہے اس کائنات میں جو سوچتا ہے سمجھتا ہے، جانوروں کو تھوڑی خدا سمجھائے گا. عقل تو کس کو دی ہے اللہ نے؟ انسان کو دیا نا. تو انسان ہی سے خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یا ایھا الناس جگہ جگہ ہے نا، اے لوگو اے لوگو اے انسانوں. کہیں بھی نہیں ہے گدو اے شیرو اے چیتو، ہے بھائی کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں. بلکہ اللہ نے فرمایا ان کو تو میں لفٹ ہی نہیں کرا رہا، ان جانوروں کو. وسخر لکم، سب تمہارے لیے بنائے ہیں میں نے. تو اصل تو تم ہو، تمہیں فوکس کر رہا ہوں میں. تو یہ چیز بھی عقل کہتی ہے وہ خدا پیدا کر کے بندوں سے کوئی لنک ہی نہ ہو، کوئی رابطہ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اب رابطے کے لیے ظاہر ہے یا تو وہ ہر بندے سے آ کے خود کلام کرے گا، خود سمجھائے گا،
ایسا نہیں ہوا. اگر ہوا ہوتا تو ہم سب کہہ رہے ہوتے یار مجھ سے بھی اللہ نے بات کی، ان سے بھی کی، ان سے بھی کی، ان سے بھی. اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں پیغمبروں پر ایمان لانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اب ایک ہی راستہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ ہم میسنجر ہیں، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کر رہے ہیں، تو ان میسنجرز کی زندگی پہ ریسرچ کر لی جائے کہ ان میں کون ایسا ہے جو جھوٹا ہے اور کون ایسا ہے جو سچا ہے. جلدی سے بس یہ بات سمیٹ کے یہاں ختم کرتا ہوں. یہ کہنا کہ سارے ہی جھوٹے ہیں یہ اس لیے غلط ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی آپس میں رابطہ بولو ہے ہی نہیں، اس نے کوئی گائیڈنس دی نہیں ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے امریکہ ہے مگر امریکہ کا کوئی سفیر نہیں ہے. اتنی بڑی سپر پاور ہے مگر اس نے دنیا میں رابطوں کے لیے کوئی بندہ اس کے پاس. ارے ایسا ممکن ہے کیا؟ دنیا میں ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے، پاکستان ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، لیکن پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے وہ، کیونکہ اس کا کوئی سرے سے سفیر ہے ہی نہیں. یہی مطلب ہوگا نا. ارے دنیا میں ہر ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، سفارت خانے ہوتے ہیں. تو ان سفیروں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یار یہ زندہ جاوید ملک ہے، یہ اس کے ذریعے اپنا پیغام یہاں تک پہنچاتا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات ہوتے ہیں نا ہر جگہ، کچھ وزیر اطلاعات و نشریات کے لیے ہوتے ہیں، کچھ سفیر بن کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک زندہ چلتی پھرتی جاگتی حکومت کی علامت ہوتی ہے. ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کا سرے سے نہ کوئی سفارت خانہ ہے پوری دنیا میں، نہ کوئی وزیر اطلاعات ہے، تو آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں یہ خوابوں کی دنیا کا کوئی ملک ہے. یہ حقیقت میں ملک ہے نہیں، کیونکہ اس کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ رابطے تو چاہیے نا. تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا اس کا انسان سے جو لنک ہے، اگر وہ پیغمبروں کے ذریعے نہیں ہے تو پھر کس کے ذریعے؟ ہمیں آپ خود بتا دو بھائی. آئنسٹائن کے ذریعے تو نہیں ہے، تو ہمیں پتا، کیونکہ آئنسٹائن نے اگر وہ سچ ہے اس کی طرف جو منسوب ہے وہ اتنی بڑی پھینکی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آئنسٹائن تو خود اس بات کا منکر ہے کہ میں خدا کا پیغمبر نہیں ہوں، کیونکہ وہ خدا کے بارے میں رپورٹ یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں. تو میرے بھائی اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ جن پیغمبروں نے دعویٰ کیا ہے ان کی زندگیوں میں غور و فکر کیا جائے. یہاں بھی آپ کو کھوپڑی استعمال بولو کرنی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. تو یہ بہت آسان کام ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سفیر تو ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سفیر کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے. یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کسی کو کھڑا کریں گے نا تو وہ اتنا فرق ہوگا زمین اور آسمان کا کہ آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح پتا چل جائے گا کہ ان میں سچا کون ہے اور ان میں جھوٹا کون ہے. نبی کے علاوہ جتنے سفیر ہیں نا ان کا گیٹ اپ بھی سفیروں والا نہیں ہے. دیکھو امریکہ نے اپنا سفیر بھیجا پاکستان میں مذاکرات کے لیے، ٹائم بتایا بھی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جہاز پہ بندہ اترے گا وہ سفیر ہے. ہمارے سفیر سارے پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ، جو ہمارے سفارت خانے کا سارا عملہ دیکھا چڈی بنیان میں ایک آدمی جہاز سے نکل کے آ رہا ہے بھائی، اور ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں. تو عقل فوراً کیا کہے گی؟ بھائی یہ چڈی بنیان والا بولو یہ امریکہ کا سفیر نہیں ہو سکتا. اس کو وہیں سے آپ کہیں گے یار تو یہ پتہ نہیں کس نے بنگی کو چڑھا دیا جہاز میں. فوراً اب 2 ہی تھے نا، اور جہاز بھی پتا یہی والا جہاز ہے، امریکہ نے بھی کہا بھیجا ہے میں نے اسی جہاز میں بھیجا ہے، تو یقیناً یہ سوٹ بوٹ والا ہوگا. یہ دھوتی بنیان والا چڈی بنیان کو زیادہ ہو گیا، دھوتی پہ رہتے ہیں اس کو. امریکہ کہے گا یار اتنا بھی ہمارے بھنگی بھی اتنے گرے ہوئے نہیں ہوتے، امریکہ کا بھنگی ہے نا. تو آپ فوراً کہو گے بھائی یہ ہے یہ والا تو ہو ہی نہیں سکتا، اسی کو بھائی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھو جیسے ہر ملک کے سفیر کی کچھ ظاہری علامتیں ہوتی ہیں، پھر آگے اس کی بات چیت سے بھی پتہ چلتا ہے. اس نے آتے ہی فوش گالیاں دینا شروع کر دی ہیں. امریکہ کا سفیر آتے آپ بولو گے یار یہ غلطی ہو گئی ہے، شاید دوسرا جہاز تھا غلطی سے، یہ بندہ نہیں ہو سکتا. ظاہری گیٹ اپ بھی سفیروں والا ہو اور بات چیت کا اسٹائل بھی سفیروں والا، بات چیت بھی خاندانی ہو جو ایک سپر پاور پہ بنتی ہے. ایسا نہ ہو آ کے ٹماٹر کے ریٹ پوچھ رہے آپ سے بیٹھ یار تم امریکہ کے سفیر ہو، تم عراق افغانستان کی بات کرو گے. بھائی افغانستان میں اتنے پٹ چکے ہیں، اب مزید پٹنے سے بچانے کے لیے آپ بتائیے یار کیسے اپنی فوجوں کو اس طرح کی عمر پر بات کرو. آپ آگے جناب باتیں کیا کر رہے ہو؟ بات چیت آپ یہ کر رہے ہو کہ جی وہ یار ٹماٹر کا بھاؤ تاؤ ذرا کرتے ہیں، اب ریٹ اوپر جا رہے ہیں پوری دنیا میں. یونائٹڈ نیشن نے ایک لا پاس کیا ٹماٹر کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے. اب بولو گے یار یہ بندہ گیٹ اپ سے تو سفیر لگ رہا ہے، حرکتوں سے سفیر نہیں لگ رہا. پان گٹکے کی بات کر رہے ہیں، نسوار کی بات کر رہا ہے. بات چیت سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور گیٹ اپ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اس کائنات میں جن کی تعلیمات زندہ ہیں، نبی سے پہلے جو پیغمبر چلے دنیا سے گئے ان کی تو تعلیمات ہی ختم ہو گئی. ان کا تو جو سفیر جو پیغام لے کر آیا ہے نا، اب جیسے 2-3 سفیر دعویٰ کریں آ کے
تینوں کا گیٹ اپ، 3 سفیر آئے جہاز میں، 3 سوٹ بوٹ میں آدمی اترے بھائی، تینوں لگ رہے ہیں امریکہ کے سفیر، اور تینوں کے پاس کارڈ بھی۔ اب ظاہر ہے سچی مچی کا ایک کے پاس، باقی 2 نے جعلی کارڈ بنوا لیے۔ آپ کنفیوز ہو گئے نا، سچی مچی کا تو ایک ہی ہوگا نا ان میں، ابے 2 3 سفیر کون بھیجتا ہے، یہ بات تو آنی چاہیے نا، ایک ہوگا نا، لیکن 2 کے پاس جعلی کارڈ تھے۔ اب پہچاننا آپ کے لیے مشکل، یار سچی مچی کا کون سا ہے اور جھوٹی موٹی کا کون سا۔ ایک کے پاس پیغام ہے، باقی 2 کے پاس پیغام ہے ہی نہیں۔ تو آپ بولو گے بھائی جس کے پاس میسج ہے وہی ہو سکتا ہے، باقی تو خالی کاغذ لے کر آ گئے، یا خالی کاغذ تو نہیں ہے، کاغذ بھرا ہوا ہے مگر اس میں کیڑے مکوڑے بنے ہوئے، آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے اس میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا، آپ کی تعلیمات بھی پیغمبروں والی۔ باقی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کی تعلیمات ابھی آپ کے پاس موجود ہو، جو کہ خدائی تعلیمات ہے، وہ ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے، کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جو دوسرے باطل مذاہب ہیں ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہی سفیر جس نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں یا کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں، وہ پیغمبروں والی باتیں ہے ہی نہیں، خدائی باتیں ہے ہی نہیں۔ ہندوؤں کے پاس جو دعوے ہیں کہ ہمارے فلاں پیغمبر اور بھگوان نے فلانے کو بھیجا، تو بھائی وہ جو آپ جس کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہو اس کے پاس کوئی کتاب دکھاؤ تو ہندو اپنی کتاب لے کر آئے گا۔ کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ گیتا۔ وہ گیتا لے کر آئے گا۔ گیتا جب آپ پڑھو گے آپ بولو گے یہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو سارا گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے، یہ خدائی کلام ہو نہیں سکتا۔ اور جتنے سکھوں کی آپ کتاب لے کر آؤ گے سامنے، آپ جب اس کو پڑھو گے آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، فطرت کو اپیل ہی نہیں کرے گی، آپ کہو گے بھائی یہ تو عجیب سے کلام ہے، تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ کیا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب جس کی نسبت خدا کی طرف ہو، صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس وقت آپ پڑھنا شروع کرتے ہو اسی وقت سے آسانی سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور دلوں میں اترنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ خدا نے اپنے اس کلام کے علاوہ، اپنے اس سفیر کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے۔ باقی سارے اگر جعلی کارڈ بھی لے کے گھومتے رہیں گے نا، اپنی باتوں سے، اپنے تحریروں سے پکڑے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہے کہ اگر آپ عقل استعمال کرتے ہو، بھائی قانون صرف انہی کے پاس ہے، قانون بھی انہی کے پاس، گیٹ اپ بھی ان کا، اور باتیں بھی ان کی پیغمبروں والی، ان کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کا اپنے بندوں سے رابطہ ہے تو وہ رابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ذریعے نہیں ہے، صرف انہی کے ذریعے رابطہ ہے، اور ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ ہے تو بھائی ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں لے کر آؤ، آپ گیتا بھری محفل میں پڑھ کے سناؤ، 4 آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے ہمارا نام بدل دینا، ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا مزہ آ رہا ہے خدا کی قسم، کیسا صاف ستھرا کلام، ایک ایک لفظ نکھرا ہوا، اور پڑھنے میں جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، بادشاہ کا کلام ہے۔ الرحمن، اب اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، بڑا مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایک دن ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے۔ ایاک نعبد، پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یوں کہو اپنی زبان سے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے اس میں جو ایک قوم کے پست ترین اور جاہل ترین آدمی کی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ بالکل ایک دیہات میں پیدا ہونے والا، جنگل میں پیدا ہونے والا نا، جب وہ بھی آیتیں پڑھے گا، ان کا ترجمہ پڑھے گا، ایک ایک حرف نکھرا ہوا اس کی سمجھ میں آ رہا ہو۔ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ایسا ہے، پورا قرآن۔ تو بھائی اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی کتاب بولو ہے ہی نہیں۔ آپ بائبل کو دیکھ لو، نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ آپ آج کی تورات اور آج کی انجیل کو دیکھ لو جو تحریف ہو چکی ہے، نہیں سمجھ میں آئے گی آپ۔ بہت سی چیزیں ایسی غیر اخلاقی ہیں کہ آپ کہو گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، ایسی غیر اخلاقی چیزیں۔ قرآن جہاں سے پڑھو ہر چیز ایک ایک مثال بہترین ہے۔ ابھی جو میں نے قرآن کی مثال پڑھی، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کر رہے ہیں، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، وہ تمہارے جیسے عاجز ہیں۔ 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا یار، مثالیں کتنی واضح ہیں قرآن کی۔
اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. کیا خاندانی مثال ہے خدا کی قسم کہ اللہ نے اپنی مثال دی ہے کہ اسلام اور یہ قرآن کی مثال کیسی پیاری کہ اندھیروں کے اندر، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں تھی نا، چراغ اگر اندھیروں میں جلا دیا جائے کیسی وہ روشنی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور اللہ کی ذات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک کافر جس کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا، جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو ایسے ہدایت ملے گی جیسے اندھیروں کے اندر کوئی چراغ کوئی رکھ کے چلا جائے، اور پھر عام چراغ نہیں. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک طاقچے کے اندر چراغ. طاقچے میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہواؤں کے جھونکوں سے بچا رہتا ہے، اس کی لائٹ پورے طریقے سے جس طرف جا رہی ہے نا پوری روشنی وہاں پھیلاتی. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے مرتبان میں ہے اور زیادہ روشنی ہو رہی ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور شیشہ بھی ایسا گویا چمکتا ہوا موتی ہو، اور اس کی لائٹنگ کو کیا کر رہا ہے بھائی. اس زمانے میں جب یہ مثال نازل ہو رہی ہے تو اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور فرمایا اس چراغ کو جو جلایا گیا ہے عام تیل سے نہیں، ایک مبارک درخت سے، زیتونۃ، جس کا نام کیا ہے زیتون. زیتون کے تیل کا جو چراغ ہوتا ہے نا، ایک تو اس کی روشنی بڑی شفاف، اس روشنی میں بدبو نہیں ہوتی، دھواں نہیں ہوتا. یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے نا، غیر مسلم کو اللہ سمجھا رہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف، تمہیں اتنی شفاف اور ایسی پیاری روشنی نظر آئے گی جیسے زیتون کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں خوشبو ہوتی ہے، بدبو نہیں ہوتی، اور روشنی الگ اور اس کی خوشبو الگ. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. فرمایا زیتون بھی وہ جو نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا اور نہ مغرب، کیونکہ جب بالکل سیدھا درخت ہوتا ہے اس پہ سورج کی کرنیں بھرپور طریقے سے پڑتی ہیں، اس میں آئل بہت اچھا پیدا ہوتا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. فرمایا جب وہ زیتون کا تیل اس چراغ میں ڈالا نا، اس میں اتنی شفافیت اور اتنا سینسٹیو ہے کہ ابھی آگ اس کے قریب کی بھی نہیں ہے کہ اس میں آگ لگ جائے، ایسا شفاف تیل. ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. فرمایا چراغ ایک ہے لیکن اس کی روشنی ایسے ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ روشنیوں کے اوپر روشنیوں کی تہیں بچھائی گئی ہیں، روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی، روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی. آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. لیکن یہ روشنی اللہ جس سے چھین لے، جس سے اللہ چھین لے، جو عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں نا، اتنی زبردست روشنی ہونے کے باوجود بھی کوئی بت پرستی میں لگا ہوا ہے، کوئی خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے، کوئی سائنس کے نشے میں آ کے کہتا ہے کہ خدا ہے مگر اس کو بندوں کی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس سے بندوں کا کوئی لنک ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو. برے بن کے زندگی گزارو گے جاؤ مر کے مٹی ہو کے ختم، اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو بھی مٹی ہو کے ختم. بس اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے اتنا زبردست اسلام کا نور پیدا کیا لیکن ان لوگوں کو اس نور سے محروم کر دیا ہے. تو کیا یہ مثالیں ہیں کسی آسمانی کتاب میں؟ او بھائی کیا ہو گیا؟ تو ہے ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پنپنے ہی نہیں دی اللہ نے کسی کو. کوئی مقابلے میں لاؤ تو ہم بحث کریں نا کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح، کوئی ہے ہی نہیں. اور کسی کو اللہ پیدا بھی ہونے نہیں دے گا، کیونکہ اللہ اپنے سفیر کے مقابلے میں کسی کو نہیں پیدا ہونے دیتا. جو جھوٹے اللہ نے ان کا پول پٹیاں دنیا کے سامنے کھول دی ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. جب کھوپڑی استعمال کر کے اللہ اس کے رسول سمجھ میں آئے گا تو اب اللہ اس کے رسول جو کہیں گے پھر وہ کھوپڑی میں نہ بھی آئے تو ماننا پڑے گا، کیونکہ اب ان کے مقابلے میں جب عقل استعمال کرو گے تو یہ عقل کا غیر ضروری استعمال. یہ بالکل وہی ہو جائے گا جیسے ایک آدمی کے پاس چاقو ہے، فنٹر بنا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چاقو نکال کے کسی دوسرے کے سینے پہ رکھا، بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے بندوق نکال لی. اب اگر یہ چاقو استعمال کرے گا تو یہ چاقو کا غیر ضروری استعمال ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا.
اب یہاں فنٹر گیری، جب تک آپ کے پاس چاقو تھا اور آپ کو یہ یقین تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو چاقو کا بہترین استعمال تھا، آپ کسی کی بھی گردن پہ لے جا کے رکھ لیں. لیکن جب آپ کو پتا چل گیا اس کے پاس بندوق ہے، تو بھائی اب اپنا چاقو خربوزے کاٹنے میں استعمال کرو آپ، ٹھیک ہے، ناشپاتیاں کاٹنے میں استعمال کرو، کسی بندے کو مارنے کے لیے اب استعمال نہیں کرو گے آپ. تو اسی طرح میرے بھائی عقل کو استعمال کرو، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، ہر چیز عقل سے سوچو. یہ جو آج کل دیندار لوگ، بہت سے دیندار لوگ جو عقل نہیں استعمال کرتے نا، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. قرآن تو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے یہ عقل مند لوگ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس عقل کو استعمال کرتے کرتے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ خدا بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو ان کی بات اگر آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو. بولے بھائی ہم چھوٹے لوگ ہیں اللہ سے آگے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو اللہ کی بات ہے. بھائی اللہ سے آگے نہیں نکل سکتے. پردہ سمجھ میں آئے نہ آئے، جب اللہ نے عورت کو حکم دیا کرنا پڑے گا، داڑھی رکھنے کا حکم دے دیا، نماز کا حکم دے دیا، کھوپڑی میں آئے نہ آئے، سود سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی چھوڑنا ہے. زنا پہ کتنے لیبل لگا دو میرے بھائی، بہت اچھا، اس سے یہ اور یہ، معاشرے میں کیا خرابی. قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ انہو کان فاحشۃ، اللہ کو زنا سے نفرت ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. مردوں سے بدفعلی بہت بڑی بے حیائی ہے، خدا کو پسند نہیں ہے. چور کا ہاتھ کاٹ دو اللہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ یار اس نے کیا اتنا بڑا جرم کیا، ہاتھ کاٹ دو. اللہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تمہاری عقل میں آئے نہ آئے چور کا ہاتھ تمہیں کاٹنا پڑے گا. جو زنا کرتا ہے اللہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو اس کو. اب عقل کہتی ہے کیا اتنا بڑا جرم کیا کر لیا جو پتھروں سے، اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، کیونکہ اگر یہاں بھی عقل استعمال ہوگی تو پھر اس کا مطلب آپ خدا ہیں اور خدا کو اپنا بندہ سمجھ رہے ہیں. معاذ اللہ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ اللہ کے حکام ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ. تبھی میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ اپنی عقل کو قرآن و سنت کے خلاف استعمال بولو نہیں کرو. خدا نے کہہ دیا سفر میں اور مرض میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اللہ نے اجازت نہیں دی. کل آپ کا پیپر ہے تو اللہ نے آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، چاہے آپ ترقی میں پیچھے ہی رہ جائیں. کہتے قوم کے وسیع تر مفاد میں نے ترقی بھی چونکہ کرنی ہے، تو ایکچولی یہ روزہ وہ ٹوپی ڈرامے گھما گھما کے، بھائی یہ تو منسوخ مسائل ہے، صاف طور پہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں تھوڑی تبدیلی ہوگی. ہاں بیماری میں، اور اس میں بھی فنٹر نہ بنو. بیمار کو جب اللہ نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے تو کوئی بیمار اگر چھوڑ دے تو پھر زیادہ فنٹر وہاں بھی نہ بنو کہ کیوں چھوڑ رہا ہے. میرا گلا خراب تھا، 5-6 سال پرانی بات ہے، گلا میرا، مجھے پتا تھا اگر میں نے دوا نہیں لی تو یہ 1 ہفتہ ڈیلے ہو جائے گا اور لمبا، تو میں نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. اب ہر آدمی ابے بھائی مفتی صاحب کیا ہو گیا یار، آپ گلا کی خرابی کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ میاں نے بیماری میں روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جب تک وسیم بھائی مشورہ نہ دیں اس وقت تک روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اور بیماری میں فقہاء نے جو تفصیل بیان کی، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ، میں نے کہا میں اگر 1 دن پرہیز کر لوں گا تو پورے باقی سارے روزے رکھ لوں گا، اور اگر 1 دن میں نے دوا نہیں کھائی پابندی سے تو یہ بیماری لمبی چلی جائے گی. تو جب اللہ اجازت دے رہے تو کیوں فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ جب اللہ نے کہا وضو نہیں کرو، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے نماز پڑھو، تو پڑھ لو تیمم کر کے نماز. آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تیمم میں تو وہ مزہ ہی نہیں آ رہا یار، وہ تو عجیب سا. ایک صاحب ایسے بھی فنڈر بنے ہوئے تھے، یار تیمم تو مٹی مٹی سے ہو رہے ہیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا. او بھائی اللہ نے بول دیا کر لو یار. طلاقیں ہو گئی خدا نخواستہ 3 ہو گئی ہیں تو اللہ نے پابندی لگا دی، ختم. صحیح ہے نا، قرآن میں بھی صاف، حدیث میں بھی. اب آپ کو میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے بڑے بڑے بچے، یار یہ اسلام کا اتنا سخت حکم، یار تھوڑی سی تو مہلت ہونی چاہیے، اتنا مدت و گھر اتنی مشکل سے آباد ہوتا ہے، غصے میں 3 لفظ. بھائی یہ مجھے نہیں سمجھاؤ، کیونکہ صبح شام اس طرح کے کیسز آتے ہیں، مفتی کو تنگ کرتے ہیں لوگ. او بھائی میں خدا نہیں ہوں، اگر اللہ مجھ سے پوچھ کے قانون بناتا تو میں کہتا ہے اللہ ہمارے محلے میں نارتھ کراچی میں ایک بندہ ہوگا وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کے لیے کوئی تھوڑی سی ڈیل رکھ دے. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، الطلاق مرتان، 2 دفعہ زبان سے لفظ نکلے گا تمہارے تو رجوع بھی کر سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو. فَإِن طَلَّقَا، تیسری دے دی، فَلَا تَحِلُّ، حلال نہیں ہے. اب آپ لبرل بن جاؤ جا کے، یار یہ کیا ہے، یہ اتنا سا 3 لفظی تو زبان سے نکلے ہیں، جو مرضی دلائل دے دو، وہ آپ کے لیے ایک حلال بیوی کیا بن گئی ہے؟ حرام. بس. اور اللہ ہی کہہ رہے عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرتی ہے، وہ اس سے ہم بستری کرتا ہے، اگر چھوڑ دیتی ہے تو عدت کے بعد پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہے. اس حلالے کو بھی حرام کہنے والا یہ بھی قرآن کے خلاف چل رہا ہے. آج ایک اہل حدیث کا کوئی فتویٰ لے کر آیا، آج ہی کی بات ہے، عصر کی نماز کے بعد وہ 3 طلاقیں دے دی تھیں کہ اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 3 ایک ہوتی ہیں، اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ حلالہ اسلام میں حلالہ حرام ہے، حلالہ ناجائز ہے. میں نے کہا حلالہ کیوں ناجائز ہو گیا؟ اگر پہلے سے ایگریمنٹ ہو، زبان سے ایگریمنٹ ہے تو ناجائز ہے نا. اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح ہوگا تو پہلا شوہر حلال ہو جائے گا. تو آپ قرآن سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. بھائی ایک عورت کو 3 طلاق عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے وہ، پہلے شوہر کے علاوہ.
نہیں کرے تو اس کی مرضی, کرے تو اس کی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. نہ کوئی اہل حدیث عالم پابندی لگا سکتا ہے, نہ کوئی دیوبندی پابندی لگا سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ بھئی جہاں چاہو نکاح کرو. اب نکاح کرنے کے بعد ہم بستری ہو گئی, تو اب اگر عورت اس شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس طلاق مانگنے پر بھی قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ حدیث نے کوئی پابندی لگائی. عورت کو اگر یہ غیرت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے, بھئی رہو اس کے ساتھ, کس نے کہا طلاق مانگو اس سے, اسی شوہر کے ساتھ رہو. اور اگر طلاق مانگتی ہے اس بیس پر کہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, اس طلاق مانگنے پر بھی قرآن و سنت میں کوئی پابندی بولو نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحابیہ نبی کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی, میں نے دوبارہ شادی کی, مگر جس مرد سے میں نے نکاح کیا ہے وہ نامرد ہیں, میں طلاق لے کے پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی, کیونکہ جب تک ہم مستری نہیں ہوگی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو معاذ اللہ تم مجھ سے طلاق لینا کیوں چاہتی ہو, پہلے کے پاس جانا کیوں چاہتی ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بھئی طلاق کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے, پہلے کے پاس جانا بھی ٹھیک ہے. ہاں اس کو رائٹ ہے کہ وہ نہ دے طلاق, ہو سکتا ہے نہ دے, وہ رائٹ اس کا ہے, وہ نہ دے. تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, غیرت کے اپنی طرف سے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی اس آدمی کی نکاح میں جائے, بھائی اس کی بیوی ہے ہی نہیں, جب 3 طلاقیں دے دی تو جس سے مرضی شادی کرے نا, وہ اس کی بیوی تھوڑی ہے. اب اس کو اگر غیرت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تیری تھوڑی ہے. وہ عدت گزر گئی, کہیں اور نکاح کر رہی ہے, وہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو عدت کے بعد دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے, غیرت کے خلاف نہیں ہے, تو اپنے پرانے والے سے کرنا غیرت کے خلاف کیوں ہو گیا؟ تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہ اس فتوے سے آپ کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی, 3 ہی ہوتی ہیں, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو پابند کرو میرے بھائی. ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار, گناہوں کی معافی, 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے, یہ بہت اہم اس میں سبق ہے, اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے, یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے, پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے, تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے, اس کو گٹر ہی کہا کرو, دنیا مردار کی محبت کے کیا یہ گٹر ہے, دنیا مردار کی محبت کے گٹر, یہ جب تک بند نہیں ہوں گے اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے, اور جن سوراخوں سے, کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو, اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں, آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں, صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال, کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے, تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ سوچنا ہے نا, سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں, وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے, اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, کوئی محبوب نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے, سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے, کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. یہ گاڑی بھی نہیں ہے, یہ بنگلہ بھی نہیں ہے, یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت, اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے, موقع اچھا ہے. پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے, اپنی صحت خراب کر رہا ہے, اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ
دل سے باہر. الا اللہ, صرف کون؟ اللہ. جب بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا, لا الہ الا اللہ, 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ, بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے, بھائی اس حدیث, اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت؟ اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا, اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا, اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر, ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے, مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ بدعت عمل ہے. بھائی قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور فائدہ ہو کہ وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا, تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پھر ناجائز ہو. تو آپ یہ کام نہ کریں, کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں, لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں. جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا, آپ یہ نہ کریں یوں یوں گردنیں, بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے, یوں یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا, وہ ایسے ہی ہو گئی. تو یہ کام نہ کریں, بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو, خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا, تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں آپ کو. روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے, دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں, تیسرا کلمہ 100 دفعہ, 100 دفعہ استغفار, 100 دفعہ درود شریف, صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے, کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ ہی بیچ میں سے نکال لو نا, اسی کا وظیفہ پڑھ لو, اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں, آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا, ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا, لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے, ہلکی آواز سے بہت شور شرابہ نہ ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے. صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے, 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے, 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ, مزے لے لے کے ذکر کرنا ہے, ترخانہ نہیں ہے. 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا, 50 دفعہ کر لو. وہ کام جو تھوڑا ہو پابندی کے ساتھ ہو, اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے, ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور تصور کوئی نہیں ہے. لا الہ کا مطلب اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں, خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور, میری خواہشات میرا خدا نہیں. جس کے دل میں بھی, وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے آج کل, گاڑی سے زیادہ ہے, بنگلے سے زیادہ ہے, بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے, یہ کس سے ہے جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے, کسی کوئی, یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, 10 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف. پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں, پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا, اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ, صرف کون ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اگر آپ نے چند مہینے کر لیا, اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کی ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا, سارے فیل ہیں اس کے سامنے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے, صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد اب یہ تو ایسی کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا. چھوڑو یار, اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا, فائدے کو مت دیکھو.
یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو، بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے، لیکن ہوگا فائدہ انشاءاللہ۔ ایک کام یہ کرنا ہے پوری زندگی پابندی کے ساتھ، اور اگر کسی سے بیٹھا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا، وہاں بیٹھیں گے اسپرنگ اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو چلتے پھرتے کر لو یار، جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کر لو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں بیٹھا جا رہا، چلتے ہوئے کر لو، ڈرائیونگ کے دوران کر لو، لیکن ترجمہ اور مفہوم سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے، سمجھتے ہو؟ دوسرا کام، اللہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے روزانہ ایک ٹائم دعا مانگنے کا معمول بناؤ۔ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو، دل لگے یا نہ لگے۔ باتیں کرنا سیکھو، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے دعا کے، آ جائیں گے آہستہ آہستہ، جب کرتے رہو گے نا الفاظ بھی اللہ سکھا دے گا۔ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ سے کیسے توبہ کروں میں، پریشان تھے، توبہ کے الفاظ نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، رب نے آدم کو سکھائے الفاظ کہ یہ الفاظ سے دعا مانگو۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا۔ دعا ہی میں ایک اور کام کرو، ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ، کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور سنت میں صحیح احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر لیا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ پھر کیا کیا ہے؟ اب ساری دعائیں روزانہ مانگنا تو بڑا مشکل ہے، تو بہت ساری دعائیں ہیں، تو انہوں نے ان ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہیں؟ آسان۔ پھر لکھ دیا ہے ہفتے کی دعائیں، اتوار کی دعائیں، پیر کی دعائیں، منگل کی دعائیں، بدھ کی دعائیں، جمعرات کی دعائیں، جمعے کی دعائیں۔ تو جہاں جمعے کی دعا اسٹاپ ہو رہی ہے وہیں اسٹاپ کر دو، کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی غریبیاں بھی بہت آگے لگا دی ہیں۔ تو آپ نے یہاں، میرا خیال ہے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا رکھوائیں مناجات مقبولہ، یہ کوئی بزنس نہیں ہے، پتا چلا مفتی صاحب منجن بیچنے کتابیں بیچ بغیر پروفٹ کے، یہاں میرا خیال ہے مل جائیں گے۔ تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر آؤ، بس یہ تو اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ کل سے میں چیخ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے، مناجات مقبولہ بہت زیادہ تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ خریدیں۔ جی چلیں، آپ یہاں 150 ہوں گے اعتکاف والوں کے لیے، لیکن کسی کو فری پھوکٹ میں نہیں دینا ہے۔ فری والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پیسے خرچ کر کے لینی ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے۔ باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے بھی ملتی ہے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کتاب خواتین بھی رکھیں، مرد حضرات بھی گھر میں رکھیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے الگ سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے اخپل طریقے سے مانگیں، رٹے رٹے الفاظ نہ ہو، آپ کے اپنے الفاظ ہوں، اور دوسرا اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اللہ نے جو دعائیں ہمیں خود سکھائی ہیں، وہ ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لو گے۔ تو یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا، جب آپ وہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا، تو 6-7 مہینے، سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں۔ ایک وقت آئے گا آپ کے سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ مناجات مقبولہ خریدیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں نہیں، وہ الگ سے مانگنی ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام۔ چوتھا کام دعا، وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ تیسرے کام میں آ گیا۔ چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے۔ موبائل سے جان چھوٹے گی نا، لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو موبائل نہیں ہو تو کیا کریں؟ تو یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا۔ تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت۔ اگر آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے، تو ٹائم کر لیں آپ کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا۔ یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں 25 منٹ کروں گا۔ یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، 20 منٹ پہ لے آئیں۔ یہ بھی مشکل لگ رہا ہے 15 منٹ پہ لے آئیں۔ یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ بولیں صرف 10 منٹ میں تلاوت کروں، کوئی ٹینشن کی زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ تو بہت نیک آدمی، یہ 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے؟ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے۔ آپ 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے کے، وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ ہو، اس 2-3 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے جس میں 2 دن بہت بڑا ولی اللہ بنا ہوا ہے، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو روزانہ کیا کرنا ہے؟
تلاوت کا معمول بنانا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھو قرآن میں تہجد کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تہجد تو پڑھتے ہی ہوں گے لازمی. یعنی قرآن سے ایسا لگتا ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنتیوں کی صفت بیان کی اور تہجد کا اس میں تذکرہ نہ ہو. تو ہمت کر کے نا رات کو 2 سے 4 رکعتیں کم از کم پڑھنے کا معمول بنا لو. اور اس 4 اور جو دعا کرو گے نا وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد، وہ جو ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کا، کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو بھی. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی، سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں، اطمینان. ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ، تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا شروع ہوگا. اور یہ تو ہے یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو اللہ کے مخلوق کے حقوق ہیں ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق پہ پیسہ خرچ کیا جائے. انگریزوں والے اخلاق سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں بہت اچھے. گورا کیا کرتا ہے؟ مسکراتا بہت ہے، وہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کے. اچھی بات ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. روکڑا نہیں گلتا اس کی جیب سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابے بھائی بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. گورا پتہ ہے کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. کیوں؟ جب آپ سے ملے گا نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی. جب بات کریں گے مسکرا کے، اچھی بات ہے، حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ. کبھی کسی سے لڑیں گے نہیں اور بڑے تمیز سے سب کچھ. روکڑا نہیں نکلتا گورے کی جیب سے. آپ جو دیکھ رہے ہیں بل گیٹس وغیرہ بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے، تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا یہ ان کے چونی اٹھنی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ جو اتنا ٹرسٹ میں دے رہے ہوتے ہیں یہ ان کی چونیاں اٹھنیاں ہیں. تو اٹھنی نئی جنریشن کو تو اٹھنی کا مطلب ہی نہیں پتا کیا ہوتی ہے. نئی جنریشن جو ہے نا کچھ دنوں میں کہے گی کہ ہمارے ابا نا، ابے تو غریب آدمی، صرف 5000 کا نوٹ تجھے جیب خرچی میں ملتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ 5000 کی یہ ویلیو ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق ہے. ایسے صدقات و خیرات کیا کرو جیسے گورا ٹائم پہ ٹیکس دیتا ہے. ان کے یہاں ٹیکس کی بڑی ویلیو ہے. اچھا شہری ہے، ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارتا. ہم ٹیکس بھی دیں گے لیکن ہم اپنے رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، ضرورت مندوں پہ ایسے تجوریوں کا منہ کھولیں گے کہ گویا یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ ٹیکس ہے. کنجوسی ختم کرو معاشرے میں. زکات دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے، حالانکہ کتنی تھوڑی سی زکات ہے یار، کتنی تھوڑی سی زکات ہے. بیٹیوں کے نام ہو رہا ہے زیور تاکہ زکات نہ دینی پڑے. خوشی خوشی دو یار، سال میں ایک دفعہ ایک اسلام کا رکن ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس سے بڑھا کے دیا کرو. 2.5% ہے، ہم 5% دیں گے جی. غریبی اللہ بھی تو ہمیں ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ جتنا اللہ کے ذمے ہمارا رزق ہے وہ تو 2 روٹی ہے، صبح اور ایک شام، اور بالکل فٹ فاٹ رہتا ہے. لیکن اللہ پراٹھے بھی کھلا رہا ہے. اللہ ہم تختوں پہ بھی سو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے سونے کے لیے ہمیں کیا دیے ہوئے ہیں؟ گدے دیے ہوئے ہیں. ہر چیز ہمیں اللہ نے، ایک جوڑا ہمارا گزارے کے لیے کافی ہے جو سطر کو ڈھانپ لے. لیکن پیٹیاں کھولو، پوٹلوں کے پوٹلے نکل کے گریں گے نیچے. تو میرے بھائی اللہ کیا ہمیں ترسا ترسا کے دیتا ہے؟ ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ. تو جب اللہ ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. تو جتنے خواتین یہاں بیٹھی بیان سن رہی ہیں، جتنے مرد، ہر مہینے معمول بنائے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پابندی سے صدقہ کریں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیے. بچوں کو پتہ ہے آج کل کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بیٹا پیسہ جو ہے نا اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ہر وقت ان کے سامنے دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، بزنس کی باتیں. لہذا جس بچے کو جاب نہ ملے وہ کھمبے سے لٹک کے مرتا ہے. پھر وہ بچے کو توکل کی باتیں کرو. بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بہت دیا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. اصل عمل ہے. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا تو غریبوں نے کہا پیسہ ہی سب کچھ ہے. اہل علم نے کیا کہا؟ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل عمل ہے. یہ اہل علم نے کہا نا، قرآن میں کئی بار بتا چکا. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا پیسے کسی کی دولت دے کے رالے مت ٹپکانا. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. صدقہ خیرات. یہ پیسے والا اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو بہت اچھا، نہیں کرتا تو بیٹا یہ پیسہ وبال جان ہے. تو بچپن سے ان کو عیدیاں دیا کرو تو ان کو بولا کرو کہ کچھ صدقہ کرو اس میں سے. ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب فقیر کو پیسہ دینا ہو نا بچے کے ہاتھ سے دلواؤ، تم دے کر آؤ جا کے، تاکہ اس کو پیسہ دینے کی عادت پڑے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو، تاکہ ان کو بھی بڑے ہو کر عادت پڑے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے. ابا مر رہا ہوتا ہے، وصیت کر رہا ہوتا ہے میری بیٹیوں کا خیال کرنا، اگلا بول رہا تھا تو نے کون سا اپنی بہنوں کا خیال کیا کبھی زندگی میں؟ دادا یہی حسرتیں لے کے دنیا ان کی بہنوں کی تو وراثتیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے ابا ہمارا.
پھوپھیوں کی وراثتیں کھا گئے, ہوتا ہے نا, ابا نے سارا وہ اسی سے تو چل رہا ہے. تو بھائی دل بڑا کرو گے تو اللہ بھی کیا کرے گا, ہاتھ اپنے بڑے گا. اور دل کنجوس کرو گے نا, ایسے بچا بچا کے گلک لا کے دیے میں بچوں کو, گلک میں میرے اللہ کا بڑا فضل ہے, جب میں بچپن میں گلک رکھتا تھا نا تو مجھ سے 2-4 دن تک چلا ہی نہیں جاتا تھا وہ, اس کے بعد لات مار کے توڑتا تھا, بھائی جا کلفی کھا, آئس کریم کھا. یار ہم جاتے تھے ٹافیاں کھا رہے ہوتے تھے اور پتہ نہیں کون سی چھالیاں اور سوف, ہم سے ہوا ہی نہیں یہ کام, اللہ نے بچایا ہمیں اس لعنت سے. اب گلک یار ایک ٹینشن ہے بھائی, مجھے کلفی کھانے کا بھی دل چل رہا ہے, دل چاہ رہا ہے, اور پیسے میں چمنی کس میں ڈال رہا ہوں, گلک میں. ٹینشن ہے یار, کھاؤ, کل کس نے دیکھی ہے, اسراف نہ کرواؤ کہ بھیک مانگ مانگ کے کھانا شروع کر دے لوگوں سے. لیکن بچوں کا دل کیا کرو, جب عیدیاں دیا کرو بیٹا, بھائیوں کو بھی کھلانا, باہر دوستوں کو بھی کھلانے والا بن, کھانے والے دنیا میں بہت ہیں, گھوڑنے والے کیا ہیں, بہت ہیں, کھلانے والے کم ہیں. اللہ کی عادت کھانا ہے یا کھلانا ہے, تو اللہ کو پسند بھی کون ہے, کھلانے والے. اور خوب سمجھ لو, زیادہ سے زیادہ غریب ہو جاؤ گے نا, لوگ کہتے ہیں بھائی غریب نہ ہو جائیں, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, جس صدقے میں تمہیں ڈر لگے کہ کل میں غریب نہ ہو جاؤں, اور صدقہ نہ کرنے میں امیدیں ہوں کہ مالدار ہو جاؤں گا. اس کنڈیشن میں جو صدقہ کیا جائے گا وہ کیا ہے, سب سے بہتر. تو ایسا نہ ہو کہ حاتم طائی کی قبر پہ جا کے لات مار دیں اور سب چیریٹی کر کے کل بھیک مانگنے آئے ہو مجھ سے چندہ. تو میں تو موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن جو کنجوسی مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے, یہ ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے سیکھی ہیں یہ چیزیں. نہ وہ تو بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں, نہ وہ اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں, وہ تو 2 بچے پیدا کمبخت اس لیے کر رہے ہیں, 2 سے زیادہ نہ ہو کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے ان کے اوپر. تو جس کمبخت کی یہ سوچو کہ اپنی اولاد کے لیے, اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا, ان سے کیا سخاوت کی امیدیں لگاؤ گے بھائی آپ, وہ آپ کو سخاوت سکھائیں گے. خرچ کرنے کا سب سے بہترین محل تو ماں باپ اور اولاد ہیں, انہی کے لیے تو انسان کماتا ہے. کوئی بات نہیں, پیدا ہوں گے کھلائیں گے, کوئی بات نہیں. اور بچے کہے نا کہ ابا کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیٹا روٹی ضروری نہیں ہے, اللہ پیٹ ضرورت کا, ہمارے نبی کو تو 40 دن روٹی نہیں ملتی تھی. کوئی ضروری نہیں ہے, جتنی ضروری ہے اتنی اللہ دے دیتا ہے, باقی اللہ زیادہ دے رہا ہے تو شکر ادا کرو, نہیں دے رہا تو کیا کرو. آج لوگ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے نا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں. بھائی غربت کی وجہ سے نہیں, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ. پہلے بھی غریب ہوتے تھے لیکن مائیں سکھاتی تھیں, باپ سکھاتے تھے, بیٹا آج روٹی ہے ٹھیک ہے, اور نہیں ہے تو کیا ہے, صبر کرو. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان کو سمیٹتا ہوں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس نا ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا. پہلے زمانے میں کیونکہ وسائل بہت کم ہوتے تھے دینی مدرسوں کے پاس, طلبہ بہت سے بھوک میں پڑتے تھے. تو ایک طالب علم تھا, وہ اب کبھی مدرسے میں روٹی مل رہی ہے, کبھی نہیں مل رہی. تو وہ بزرگ تھے, وہ بھی اسی کے ساتھ جب بھوکے رہتے, جب روٹی ہے تو ٹھیک ہے, بھوکے نہیں ہے تو کھا لیا, چلو جی روٹی ہے تو کھا لیا. امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں نا, پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے صرف دہی اور سوکھی روٹی پہ گزارا کیا ہے, پھر جا کے علم حاصل کیا ہے. اگر اس طرح کے ان کو تربیت دی جاتی کہ کامیاب وہ ہے جو پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے, تو وہ تو ابو یوسف تھوڑی بنتے. پھر وہ قاضی القضاء, اسلامی دنیا کے جو سب سے پہلے مسلمان جج تھے نا, سب سے بڑی آبادی پہ, وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ پیڑے کھا کے نہیں بنے ہیں, وہ سوکھی روٹیاں کھا کے. مولانا طارق جمیل صاحب کی آج لوگ عیش و عشرت دیکھتے ہیں, کئی مہینے ابلے ہوئے چاولوں پہ گزارا کیا ہے. تو وہ جو بزرگ تھے نا, ان کے شاگرد نے کیا کہا, جب کھانا ہوتا نا تو وہ کھلا دیتے, جب کھانا نہیں ہوتا تو وہ بزرگ کہتے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں,